ظاہر 2 دن کے بعد ہم نے اگلی مسجد میں جانا تھا، تو جب ہم واپس جانے لگے تو وہ بچیاں پھر ہمارے راستے میں کھڑی ہو گئیں اور وہ رونے لگ گئیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ ہمیں اتنا اچھا سبق پڑھاتے تھے، تو آپ یہیں رک جائیں، ہمیں یہاں پہ سبق پڑھایا کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں عمران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹر لائف پلس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج میں رائیونڈ مرکز کے نزدیک ایک مسجد ہے، وہاں پر آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے ظہر کی۔ تو یہاں پر جب میں نے نماز پڑھی تو ماشاءاللہ 2-3 جماعتیں یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، تو ساتھیوں سے کچھ بات بھی ہوئی اور بات کرنے کے بعد اتنا دل کو سکون ملا، اتنا دل کو سکون ملا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اور کچھ انہوں نے پھر اپنے بارے میں کچھ مجھے بتایا، کچھ میں نے بھی اپنے بارے میں ان کو بتایا۔ 2-3 جماعتیں یہاں آئی ہوئی تھی، جن میں سے کچھ ساتھی ایسے بھی تھے جو بلکہ تقریباً 2 جماعتیں ایسی تھیں جو 1 سال کی جماعت میں پیدل سماعت میں چل رہی تھی، اور ایک جماعت جو ہے وہ 4 مہینے میں چل رہی تھی۔ تو ایک دو ساتھیوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم جماعت میں 1 سال کی جماعت میں چل رہے تھے تو ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی جو جماعت کی کارگزاری ہے اس کے بارے میں بتایا۔ تو ایک ساتھی سے میں نے کہا کہ مجھے آپ جو کارگزاری ہوئی ہے وہ میرے ساتھ میری اس ویڈیو میں ریکارڈ کروائیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری بزرگوں کی طرف سے ہمیں ہدایت ہوتی ہے کہ آپ نے ویڈیو نہیں بنانی، بلکہ ویڈیو نہیں بنانی بلکہ سم بھی اپنے پاس نہیں رکھنی جب تک ہم 1 سال کی جماعت میں چل رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی انہوں نے 2-3 کارگزاری مجھے ایسی بتائیں کہ میں رہ نہیں سکا کہ میں نے ان کی تو ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکا، لیکن میں نے کہا چلیں آپ مجھے بتائیں، میں اپنے چینل کے توسط سے پھر اپنے بھائیوں کو ضرور بتاؤں گا کہ جب دین کے راستے میں انسان چلتا ہے تو پھر اللہ پاک کیسے ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کارگزاری تو ایسی تھی کہ انہوں نے بتایا کہ ہماری تشکیل ہوئی سندھ میں، اور سندھ کا شہر ہے نوشہرہ فیروز، وہاں پہ ہماری تشکیل ہوئی۔ اور جب ہم تشکیل کے لیے نوشہرہ فیروز میں گئے تو ایک مسجد میں ہم نے قیام کیا، تو اس پوری گاؤں حالانکہ کافی بڑا تھا لیکن اس میں گاؤں میں ایک ہی مسجد تھی، لیکن نمازی صرف 2 یا 3 ہی آتے تھے، اس سے زیادہ نمازی نہیں آتے تھے۔ تو کہنے لگے جی ہم وہاں پر 2 دن وہاں پہ رکے، تو وہاں کی جو چھوٹی چھوٹی بچیاں نا وہ ہماری مسجد میں آ جاتی تھی اور ہم سے کہتی تھی کہ آپ ہمیں سبق پڑھاؤ، کیونکہ وہ نہ تو اسکول میں بیچاری جاتی تھی اور نہ ہی انہوں نے کوئی قرآن پاک وغیرہ پڑھا ہوا تھا۔ تو بھائی نے بتایا کہ ہم نے 2 دن جتنے ہم رکے وہاں پہ تو ہم ان کو قرآن پاک کا سبق دے دیتے تھے، تو وہ صبح جاتی تھی، 3 گھنٹے بعد پھر آ جاتی تھی، پھر 2-4 گھنٹے بعد پھر آ جاتی تھی، لیکن ہم 2 دن وہاں پہ رہے تو ہم نے ان کو سبق وغیرہ قرآن پاک کا جتنا ہم ان کو پڑھا سکتے تھے یا سکھا سکتے تھے وہ ہم نے ان کو سکھایا۔ لیکن ظاہر 2 دن کے بعد ہم نے اگلی مسجد میں جانا تھا، تو جب ہم واپس جانے لگے تو وہ بچیاں پھر ہمارے راستے میں کھڑی ہو گئیں اور وہ رونے لگ گئیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ ہمیں اتنا اچھا سبق پڑھاتے تھے، تو آپ یہیں رک جائیں، ہمیں یہاں پہ سبق پڑھایا کریں۔ لیکن ظاہر تشکیل اگلی مسجد میں تھی تو وہ پھر اگلی مسجد میں ہمیں جانا پڑ گیا۔ اس کے علاوہ ایک کارگزاری انہوں نے ہمیں یہ بتائی کہ ایک سندھ کا ایک اسٹیشن ہے، پنڈ ایدھن نام کا اسٹیشن ہے، کہہ رہے وہاں پر ہم پہنچے تو رات کا ٹائم تھا، تقریباً کریں ہمیں تقریباً 2 یا 2:30 بجے ہم اسٹیشن پہ پہنچے ہیں۔ صرف واحد ہماری ہی جماعت اس ٹرین سے اتری تھی، اس کے علاوہ اور کوئی شخص جماعت کا ٹرین کا نہیں اترا تھا۔ بہرحال ہم اترے، ہمیں امیر صاحب نے کہا کہ 2 بندے آپ اسٹیشن کے ایک سائڈ پہ چلے جائیں، 2 بندے ایک سائڈ پہ چلے جائیں کہ اگر کوئی فرض کو آپ کو ملتا ہے تو ہم ان سے پھر معلومات لیتے ہیں اور جہاں جس مطلوبہ مسجد میں ہمیں جانا ہے وہاں کا ہم ایڈریس معلوم کر لیں گے۔ لیکن کچھ وقت کے بعد جو بھائی نے مجھے بھی بتایا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں ذرا آگے جا رہا تھا تو پیچھے سے کسی نے ہاتھ میرے رکھا کندھے پہ اور مجھ سے کہا کہ بھائی آپ نے کدھر جانا ہے، تو ہم نے ان کو بتایا، یعنی ان بھائی نے ہمیں بتایا جنہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری جماعت آئی ہے اور ہم نے کسی بھی نزدیکی مسجد میں فی الحال جانا ہے۔ تو بابا جی نے کہا کہ جو ان کی سفید داڑھی تھی، سفید کپڑے تھے اور بڑا پرنور ان کا چہرہ تھا، تو وہ بابا جی ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ پیچھے پیچھے آ جائیں۔ تو تھوڑا سا فاصلے پہ چلنے کے بعد جو ہے نا پھر ایک مسجد آئی اندھیرے میں ہی، کیونکہ لائٹ نہیں تھی کسی قسم کی، وہاں پر کوئی لائٹ بھی نہیں جاتی تھی، اسٹیشن پہ بھی کوئی لائٹ نہیں جا رہی تھی، لیکن بابا جی ایک مسجد میں لے گئے اور وہاں لے جا کے انہوں نے مسجد کھولی، مسجد کے لائٹیں وغیرہ ان کی بڑی خوبصورت مسجد تھی، بڑی اچھی مسجد تھی، حالانکہ ہم تصور بھی نہیں کر رہے تھے کہ ایسے علاقے میں اتنی اچھی پیاری مسجد ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ رکیں اور یہیں پہ آپ آرام کریں۔
تو رات کو وہ چلے گئے بابا جی، لیکن اس کے بعد پھر نہ وہ صبح آئے نہ پھر ہمیں کبھی دوبارہ وہ اس علاقے میں بابا جی میں ملے۔ وہ بڑا حیران ہوئے کہ یار یہ بابا جی آئے تو اس کے بعد ہمیں ملے بھی نہیں، معلوم وغیرہ بھی کیا مقامی لوگوں سے، لیکن کسی نے ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ تو یقیناً یہ اللہ کی طرف سے ہی کوئی فرشتہ تھا بابا جی، جو اس اندھیرے میں اس اندھیرے میں اور اس طرح کے خاموش اسٹیشن پہ نزدیکی مسجد میں بابا جی نے ہمیں وہاں پر نزدیکی مسجد میں بابا جی ہمیں وہاں پر لے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی حیران کن بات جو ہے نا وہ ان بھائی نے مجھے بتائی ہے کہ پہلے ہم جب جماعتوں میں جاتے تھے آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے، تو جو کچھ مسجدیں ایسی تھیں وہاں پر جماعتوں کو نہیں ٹھہرنے دیتے تھے، لیکن اس دفعہ اب جب ہم سال کی جماعت میں چل رہے ہیں تو ہمیں تقریباً زیادہ تر کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جہاں ہمیں منع کیا گیا ہو یا روکا گیا ہو یا ہمیں مسجد میں سے نکالا گیا ہو۔ تقریباً ہر مسجد والے اب ہمیں وہاں پر ٹھہرنے دیتے ہیں اور دین کی بات کرنے دیتے ہیں۔ تو اس بات پہ بھی یہ لوگ اللہ کا بہت شکر ادا کر رہے تھے کہ پہلے ہمیں مشکلات کا سامنا ہوتا تھا جب ہم جماعتوں میں جاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور انہوں نے بڑی اہم بتائی کہ جب ہم سال کی بعد میں چل رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایک دن میں 25 کلومیٹر کا سفر بھی پیدل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم کنوینس وغیرہ استعمال نہیں کرتے، 25 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں، پھر ایک مسجد پھر دوسری مسجد، پھر اس طرح آگے پھر جہاں ہدایات ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ان کا دین میں لگا وقت اور ان کی قربانی کو قبول فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو سے آپ کو لازمی کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا، اور وقتاً میں آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کی جماعتوں کی کوئی کارگزاری جس طرح کی بھی ہوگی وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ کی راہ میں وقت لگانے کی توفیق دے۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور اچھی ویڈیو اچھی بلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔